بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں یوسفزئی قوم کی تاریخ کا دوسرا حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الغرض ایک طرف تو یوسفزئیوں کا زور اور ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا تھا، مگر کسی کو ان سے باس فرض کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ دوسری طرف فاطمہ کے اغوا کے واقعے کے سبب یوسفزئی اور گگیانی کے مابین منازعت شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گگیانیوں کی طرف سے بھی دست اندازی ہونے لگی اور ایک مستقل فتنہ قائم ہو گیا۔ مرزا علی بیگ اور مغلوں کو اس سے نہایت خوشی ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان نفاق کا بیج پڑ گیا، مخالفت پیدا ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے بیگانہ دشمنوں کی طرح الگ ہو گئے۔ مرزا علی بیگ کا خیال تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس طرح دونوں اس کے محتاج ہو کر قابو میں آ جائیں گے۔ اس نے اپنے سرداروں سے بھی مشورہ کیا اور کہا کہ اچانک فوج کشی کر کے پہلے گگیانوں پر حلہ بول دینا چاہیے اور انہیں طاق و تاراج کر دینا چاہیے۔ یوسفزئی اور گگیانوں کی مثال دو بازو کی ہے، ایک بازو ٹوٹ جائے گا یعنی گگیانی زیر و زبون ہو جائے گی تو یوسفزئی بھی ہمارے محتاج ہو جائے گی کیونکہ وہ تنہا رہ جائیں گے۔ گگیانوں پر چڑھائی اور انہیں تاراج کرنے کا یہ مشورہ مرزا نے ملک سلیمان شاہ کے ساتھ بھی کیا۔ ملک سلیمان شاہ ایک جہاندیدہ اور دوربین شخص تھا۔ اس نے ظاہر میں تو مرزا علی بیگ کے ہاں میں ہاں ملا دی، مگر اس کا دل گگیانوں کے قتل و غارت پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ جب مرزا علی بیگ لشکر لے کر گگیانوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اور سلیمان شاہ کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے خفیہ طور سے گگیانوں کو اطلاع بھیج دی کہ مرزا علی بیگ تمہیں طاقت و تاراج کرنے آ رہا ہے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تم خبردار رہو اور اپنی قوم کو اس سے بچاؤ۔ گگیانی یہ خبر ملتے ہی وہاں سے بھاگ کر دوسرے مقام کو چلے گئے۔ مرزا علی بیگ جب وہاں پہنچا تو گگیانیوں کو وہاں نہ پایا، جس سے اسے بڑا صدمہ پہنچا۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے گگیانیوں کو پہلے ہی سے اطلاع دی دی ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے بھاگ گئے ہیں۔ تو لشکریوں نے کہا واللہ اعلم، کسی نے انہیں اطلاع دی۔ اب گگیانی لوگ ایسے مقام کو پہنچ گئے تھے کہ مرزا ان کا نہ پیچھا کر سکتا تھا اور نہ ان کو قابو میں لا سکتا تھا۔ آخر مرزا علی بیگ وہاں سے مایوس اور شرمندہ الٹے پیروں واپس آیا۔ کابل پہنچ کر اس نے بہت کھوج لگایا اور تحقیق کی کہ آیا اس کی الغار سے گگیانیوں کو کس نے مطلع کر دیا تھا۔ آخر جب چند دن گزر گئے تو گگیانیوں نے بے وفائی کر کے مرزا علی بیگ کو پیغام بھیجا کہ ہمیں آپ کی الغار کی اطلاع ملک سلیمان شاہ نے دی تھی۔ اس نے اپنا ایک معتمد شخص تیز دوڑا کر بھیجا اور ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کیا، اس لیے ہم اپنی جگہ سے بھاگ گئے اور تمام اثاثوں کے ساتھ ایسی جگہ چلے گئے جو آپ کے دسترس سے باہر تھی، اس وجہ سے آپ ہم پر قابو نہ پا سکے۔ یہ بات سننے کے بعد مرزا اور دوسرے مغلوں کی نفرت ملک سلیمان شاہ اور یوسفزئی قوم سے حد کمال کو پہنچ گئی۔ سلیمان شاہ اور یوسفزئی قوم کے ساتھ مرزا علی بیگ کا بغض و حسد انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ دن رات ان کی بیخ کنی کی تدبیریں سوچنے لگا اور اپنے مقربین کے ساتھ ہر وقت خلوت و جلوت میں مشورے کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن مرزا نے گگیانیوں میں سے موسیٰ زئی کے دو سرداروں حسن ابن چنگا اور شبل ابن تورا کو، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اپنے حضور بلا کر صلح کر لی اور انہیں قسم قسم کے اعزازات و مدارات سے سرفراز کرنے کے بعد کہا کہ میں تمام افواج کے ساتھ تمہارا مددگار و معاون ہوں اور یوسفزئی سے بیزار ہو گیا ہوں، مجھے ان کا اعتبار نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم جا کر اپنے لشکر کو جمع کرو اور پوری مستعدی کے ساتھ یوسفزئی قوم سے جنگ کے لیے نکل آؤ، ہم تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائیں گے۔ یوسفزئی تمہارے بھی دشمن ہے اور میرے بھی، جب بھی بس چلے ان کی رعایت نہ کرو۔ اس پر فریقین نے بڑی بڑی قسمیں کھائی
اور قول و قرار ہوا۔ مرزا نے کہا کہ پہلے تم یوسفزئی کے مقابلے میں نکلو، جنگ شروع کرو، میں بھی فوراً اپنی جماعت کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ گگیانی اپنا لشکر جمع کر کے پوری طرح تیار ہو گئے تو یوسفزئی کے مقابلے میں جنگ کے لیے میدان میں نکل آئے۔ حسب قرارداد مرزا علی بیگ بھی ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ آ کر گگیانیوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور ہیئت اجتماعی کے ساتھ یوسفزئی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ گگیانی فوج سے آگے نکل گئے اور یوسفزئی کے مویشی پکڑ لیے۔ یوسفزئی کو اطلاع ملی تو جگہ جگہ سے مسلح ہو کر ان کے تعاقب میں نکلے۔ گگیانیوں نے یوسفزئی کا لشکر دیکھا تو گگیانیوں کا اور مغلوں کا لشکر 4 صف و قطاروں میں تقسیم ہو گیا۔ یوسفزئی نے انہیں 4 صفوں میں دیکھا تو خود بھی 4 صفیں بنائیں اور دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ سے ہٹ کر مقابلے کی نیت سے آمنے سامنے آ گئے اور دونوں لشکروں کے درمیان عظیم جنگ واقع ہوئی۔ لیکن یوسفزئی ان پر ایسے ٹوٹ پڑے اور مردانگی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ مغل اور گگیانی دونوں کو مغلوب کر کے شکست فاش دے دی۔ بہت سے مغلوں اور گگیانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میدانی جنگ جو کابل کے نزدیک ایک سبزہ زار تھا، مغلوں اور گگیانیوں کے مقتولین کے خون سے سرخ اور تربتر ہو گیا۔ الغرض جب مرزا اور گگیانی دونوں شکست کھا گئے تو مرزا کابل لوٹ گیا اور گگیانی اپنی اپنی بستیوں میں چلے گئے۔ مرزا اس واقعہ پر بے حد شرمندہ تھا۔ اسے اس شکست پر بہت ملال ہوا۔ اس کے دل میں یوسفزئی کے خلاف غصے کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اس نے حسن بن چنگا اور شبلی ابن طورہ گگیانی سے کہا کہ یوسفزئی کے نیست و نابود اور قتل کی فکر پھر سے کرنی ہے۔ حسن اور شبلی نے انہیں مشورہ دیا کہ یوسفزئی نرمی اور دلاسی کے بغیر قابو میں نہ آ سکیں گے اور آپ ان سے صلح کی بات چیت کریں اور آشتی کا رویہ اختیار کریں۔ اس طرح شاید وہ دھوکہ کھا جائے اور آپ کے ہاتھ آ جائے۔ مرزا نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ صلح کر لوں اور مدارات و ملائمت سے انہیں یہاں لے آؤں تو ان کی ہڈی کون توڑے گا اور کون انہیں قتل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عذر و معذرت اور دلاسے سے ان کے سرداروں اور جوانوں کو بلا لیں، پہلے انعام و اکرام سے نوازیں، پھر انہیں قابو میں کر کے ان کے ہاتھ بندھوا لیں اور ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں تہ تیغ کر دیں گے۔ جب مرزا اور گگیانیوں کے سرداروں حسن اور شبلی وغیرہ کے درمیان یہ بات طے پا گئی اور وعدہ مستحکم ہو گیا تو مرزا نے عذر و معذرت شروع کی اور یوسفزئی کے سرداروں کو ایسے خطوط لکھے جو لطف و مہربانی اور انعام و اکرام کے مضامین پر مشتمل تھے۔ یہ خطوط اپنے ایک معتمد خاص کے ہاتھ بھیج دیے جن کا مضمون یہ تھا: میں نے آپ کے کردہ و ناکردہ اور دانستہ و غیر دانستہ تمام گناہوں کو اپنے خلوص و صفائی قلب سے معاف کر دیا۔ پس آپ لوگ آئیے اور صلح و آشتی کے ساتھ یگانگت کے تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر مستحکم کر دیں اور جس طرح پہلے اخلاص و محبت سے ہم زندگی بسر کرتے تھے اس طرح پھر زندگی گزاریں گے۔ مرزا نے اپنے آدمیوں کے ہاتھ کچھ نقد روپے بھی بطور تحفہ بھیج دیے۔ مرزا کے آدمی پرخلوص اور محبت آمیز خطوط اور گراں-قدر رقومات کے ساتھ یوسفزئی کے پاس پہنچ گئے تو یوسفزئی کے سردار مرزا علی بیگ کے فریب میں آ گئے۔ یوسفزئی سردار ان خطوط اور رقومات سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہیں آپس میں تقسیم کر لیا اور اصل منصوبے سے غافل ہو کر ان کے جال میں پھنس گئے۔ یوسفزئی خوش ہو کر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کتنا اچھا ہوا کہ مرزا اور گگیانیوں کو شکست بھی دی، فتح بھی ہمیں نصیب ہوئی اور مرزا ہمارا پھر محتاج ہو گیا۔ اب منت و سماجت اور زاری کے ساتھ ہمیں بلاتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ یقیناً اچھا سلوک کرے گا۔ آخر اس بلاوے پر یہ بھی عقل یوسفزئی راضی ہو گئے اور مرزا کے اخلاص پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا۔ سلیمان شاہ یوسفزئی سرداروں کی ایک جماعت کے ساتھ مرزا کے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو کر مرزا کی خدمت میں کابل پہنچ گئے۔ مرزا بھی اپنے امیروں سمیت یوسفزئی کے ملکوں کے استقبال کے لیے نکل آیا تھا اور پوری عزت کے ساتھ انہیں اپنے محل میں اتارا اور درجہ بدرجہ قیمتی خلعتیں پہنائیں، مہربانیوں اور شفقت و بڑی توجہ مبذول فرمائی۔
جب تک یوسف زئی سرداروں کی جماعت مرزا کے حضور میں رہی، مرزا روزانہ ان کی مہمانی میں مصروف رہا اور محفلیں منعقد کرتا رہا۔ اتفاق سے اس موقع پر بعض خوش رنگ اور من چلے دلیر نوجوانوں نے، جو یوسف زئی سرداروں کے ساتھ شہزادہ کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، اپنی تلواریں نیاموں سے نکال کر دیواروں اور ستونوں پر ضربیں لگاتے اور بدتمیزیاں کرتے رہے۔ ان کی یہ حرکت شہزادہ اور دوسرے مغلوں کو بہت بری لگی، مگر یوسف زئی کے خوف اور لحاظ سے قطعاً دم تک نہیں مار سکتے تھے۔ اس واقعہ سے مرزا علی بیگ اور مغلوں کا جذبہ قہر و غضب یوسف زئی کے حق میں اور بھی تیز ہو گیا، مگر چونکہ یوسف زئی سب کے سب مسلح ہو کر آئے تھے، اس لیے مرزا اور مغلوں کا ان پر بس نہ چل سکا۔ مرزا مصلحتاً بھی خاموش رہا، انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور ان کے گھروں کو رخصت کیا۔ چونکہ یوسف زئی سردار بے حد سرفرازی کے ساتھ اپنی قوم میں لوٹ کر گئے اور وقتی طور پر بہت خوش تھے، اس لیے پہلے سے بھی زیادہ بدمست اور متکبر ہو گئے اور عاقبت میں اور بھی ظلم و زیادتی کرنے لگے۔